الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہمارا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے مسلم امت اور قادیانیت کے مابین اختلاف کی نوعیت۔ تو ہم نے یہ ذکر کیا سابقہ حلقات میں اور انشاءاللہ بقیہ میں بھی کہ یہ اختلاف اصولی اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف ہے، ایمانیات کا اختلاف ہے۔ قرآن حکیم اس کا محبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے یہ خبر دی کہ میرے بعد مدعی نبوت کذاب بھی ہوں گے اور دجال بھی۔ کذاب کا معنی بہت جھوٹ بولیں گے، دجال کا معنی بہت حق اور باطل کو خلط کرنے والے ہوں گے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہم پیش کر چکے۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے بعض ان آیات کا ذکر کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی جسارت ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی کہ جو آیات قرآن میں جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئیں وہ کہتا ہے یہ مجھ پہ نازل ہوئی۔ کتنا بڑا کذب ہے اور کتنا بڑا دجل ہے، خلط ہے کہ آیت نازل ہو جناب محمد رسول اللہ پہ اور مرزا غلام محمد قادیانی کہے یہ مجھ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہم بقیہ آیات کی طرف آتے ہیں۔ سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، عام مسلمان بھی سمجھتے ہیں اعطیناک، آپ کو، آپ سے مراد محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر آپ دیکھیں مرزا صاحب کی جسارت کو۔ حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن، اس کی جلد 22 صفحہ 713 میں مرزا صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ ایک اور مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی خاتم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ یہ سورہ اسراء جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں 15ویں پارے میں ہے، اس کی 89 آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک لے جائے۔ کتنی بڑی کھلی دلیل ہے کہ یہ آیت جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ مگر مرزا صاحب کی جسارت دیکھیں، حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن صفحہ جلد 22 صفحہ 713 میں یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی۔ اس آیت کا مصداق میں ہوں۔ یہ کون کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی۔ آگے اور ایک مثال دیکھیں، قرآن حکیم میں اللہ تعالی مخاطب ہیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فرما رہے ہیں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت امت کے لیے فکر مند ہوتے، مشقت اٹھاتے، ہر حال میں پریشان رہتے، تو اللہ نے آپ کو تسلی کے لیے فرمایا شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اب مرزا صاحب حقیقت الوحی جو روحانی خزائن کی جلد 22 میں ہے، اس کے صفحہ 83 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے اور میں اس کا مصداق ہوں۔ ایک اور مثال دیکھیں، قرآن حکیم میں
رب تعالی محبت قرآن حضرت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سے مخاطب ہیں، اور انہیں فرما رہے ہیں وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ من کتاب ربک لا مبدل لکلمات۔ یہ سورہ کہف کی 27ویں آیت ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف سے وحی کی گئی کتاب کی تلاوت فرمائیں، یعنی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی ہوا ہے اس کی تلاوت فرمائیں۔ لا مبدل لکلمات، کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اب آپ دیکھیں مرزا صاحب نے کیا تبدیلی کی۔ حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 27 پہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی اور میں اس کا مصداق ہوں۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ سے مخاطب ہیں، وہی محبت قرآن ہے، اور انہیں حکم دے رہے ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 48 ہے۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، یقیناً آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مرزا صاحب کا وہی قول ہے، اور وہ قول کہ یہ مجھ پہ آیت نازل ہوئی، میں اس کا مصداق ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بحوالہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 38۔ سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باری تعالی شانہ کا ارشاد ہے، اور وہ بتا رہے ہیں سورہ مریم میں کہ ہم نے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ یعنی حضرت مریم کو جب اللہ نے یہ بشارت دی کہ ہم آپ کو بیٹا دیں گے، اس کا نام یہ ہوگا، اور وہ لوگوں کے لیے نشانی ہوگا۔ آیہ روح اللہ اور آیت اللہ، اور آگے فرمایا رحمتم منا لنجعلہ آیۃ للناس ورحمتم منا، وہ لوگوں کے لیے نشانی ہوں گے اور پھر انہیں ہم نے اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ نہ سمجھے مریم کہ ایسا کیسے ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شدہ اور طے شدہ امر ہے۔ اب اس آیت میں بھی مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 22-86 صفحے میں اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی اور میں اس کا مصداق ہوں۔ اگلی آیت دیکھیں، سورہ احزاب کی 37ویں آیت ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے قصے میں جب ان کے درمیان فرقت ہو گئی، نباہ نہیں ہو سکا، یہ آیت خاتم النبیین کے شان نزول میں ہم اسے اکثر ذکر کرتے ہیں۔ تو جب زید نے اپنی غرض اس عورت سے پوری کر لی تو ہم نے آپ سے ان کی تزویج کر دی۔ اب مرزا 40 نمبر 2 مندرج روحانی خزائن میں اس بات کا مدعی ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں۔ آگے دیکھیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ یہ آیت جو ہے یہ تحویل قبلہ کے ذیل میں آتی ہے اور سورہ بقرہ کی 147 آیت ہے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، سو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اب مرزا صاحب غلام احمد قادیانی متنبی قادیان اور امت قادیانیت کا
رہنما ازالۃ الاوہام، یہ اس کی ایک کتاب ہے جو روحانی خزائن کی جلد 3 میں اس کے صفحہ 306 میں دعویٰ دار ہے مرزا غلام احمد کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی اور اس آیت کا مخاطب میں ہوں۔ اسی طرح سورہ المائدہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالی محبت قرآن جناب سید المرسلین نبی الامی خاتم النبیین کو مخاطب ہیں، واللہ یعصمک من الناس، یہ 67 آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اب مرزا صاحب براہین احمدیہ جلد 1 250 میں مدعی ہیں کہ یہ مجھ پہ نازل ہوئی، میں اس کا مصداق ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کیسے دعوے ہیں۔ براہین احمدیہ کی جلد 1 صفحہ 250۔ آگے اگلی ایک اور مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ حضرات صحابہ کو اللہ فرما رہے ہیں، یقیناً ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ اب مرزا صاحب کو شوق ہوا، حقیقت الوحی مندرج روحانی خزائن میں، تو یہ دعویٰ کر لیا انہوں نے اس کی جلد 22 صفحہ 105 میں کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی اور میں اس کا مصداق ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی 1 2 اور مثال بھی سن لیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ سب مسلمانوں کو تقریباً یاد ہوتا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یہ سورہ یاسین کی 3 آیتیں ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ یہ جناب رسول اللہ کے ساتھ خطاب ہے، مگر مرزا صاحب کو کیا کیا جائے کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ میں اس سے مراد ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں، اب یہ جو یاسین والا مسئلہ ہے اس کا حوالہ بھی دیکھ لیں، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 110 میں یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں آیات میری شان میں نازل ہوئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کذب اور دجل سے اللہ کی پناہ۔ آگے ایک اور مثال دیکھ لیں، سورہ بقرہ میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم کی شان میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا تھا، انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں۔ اب مرزا صاحب انجام آتم، یہ بھی روحانی خزائن کی جلد 11 میں ہے، اس کے 89 صفحے پہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کا خطاب ہوا اور میں اس کا مصداق۔ اب آپ یہ دیکھیں جتنی مثالیں ہم نے آج کی مجلس میں اور اس سے پہلے کی مجلس میں ذکر کی ہیں، تمام مسلمان امت بالاجماع ایمان رکھتی ہے کہ یہ سب آیات جناب رسول اللہ پہ نازل ہوئیں، اس قرآن کی آیات ہیں جس کے مخاطب جناب محمد رسول اللہ تھے، اور جس میں خطاب آپ سے ہوا وہ آپ سے متعلق ہیں، جس میں خطاب ابراہیم سے ہوا وہ ان سے متعلق ہیں، جس میں خطاب حضرات صحابہ سے ہوا وہ ان سے متعلق ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو کئی 100 برس بعد میں پیدا ہوا، اب اس کا ان آیات کو قرآن سے کھینچ کر اپنے ساتھ ملانا، کیا یہ اصول اختلاف ہے یا فروعی اختلاف ہے؟ کہ اس کذب اور دجل کے بعد بھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟ مرزا کے بیٹے قادیانی جریدہ الفضل
13/6/1928 اس کے صفحہ 15 میں یہ تصریح ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انبیاء حضرت علیہم السلام حضرت مسیح کے خدام ہیں. لہذا آخر میں ہماری ابنائے قادیانیت کی خدمت میں مخلصانہ دعوت ہے کہ آپ تأمل کریں، غور کریں، سوچیں، سمجھیں اور سدھریں کہ بانی قادیانیت کے یہ دعوے اور یہ ساری کی ساری تصریحات اور ان کے خلفاء کی یہ سب کی سب باتیں قرآن کریم کی صراحت کے خلاف ہیں اور یہ انتہائی طور پہ خطرناک دعوے ہیں. ان آیات کو ان کے مصداق سے ہٹا کے اپنے اوپر مرزا صاحب جو پیش کر رہے ہیں، کیا یہ امت سے خروج ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ امت سے اصولی اختلاف ہے یا فروعی؟ عقائد کا اختلاف ہے یا صرف اعمال کا اور ظاہر داری کا؟ یقیناً یہ ان آیات میں الحاد ہے اور امت مسلمہ کے اجماع سے خروج ہے. اب آپ دیکھیں کہ مرزا کا بیٹا انہیں انبیاء سے بھی افضلیت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو یہ جملہ امور فی حد ذاتہا موجبات کفر ہیں، موجبات ملت اسلامیہ سے خروج ہیں، اور ان عقائد کے ہوتے ہوئے اور ان دعووں کو سچا سمجھنے والے لوگ یقیناً امت مسلمہ کا حصہ نہیں. لہذا ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ان مقالات میں غور کریں، تأمل کریں اور سبیل ہدا، ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے MTA میں سبیل ہدا، تو سبیل ہدا کو سمجھیں اور اس پہ چلنے کی اللہ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، اور وہ بھی اس کی دعا کریں. یقیناً حق ان پہ کھل جائے گا. اسی پہ ہم آج کی مجلس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.